اجاز صاحب، موجودہ حالات میں بھارت جس طرح صفاتی طور پر تنہا ہو رہا ہے، خاص طور پر جب بریکس، شنگھائی تعاون تنظیم اور مشرق وسطیٰ میں سے پذیرائی کم مل رہی ہے، اور بھارتی گورنر کا پہلگام حملے کو سیکیورٹی کی ناکامی تسلیم کرنا، بھارتی ریاستی بیانیے اور فالس فلیگ آپریشنز کی حقیقت کو بے نقاب کرنا، کیا بھارت کو مستقبل کے لیے بیک فٹ پر لے جائے گا، یا بے بسی اور ہزیمت کی آڑ میں کوئی نئی جارحیت کر سکتا ہے؟ جی، میں آپ بہت شکریہ. میں چھوٹی سی ایک تصویر کر دوں. بھارت ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یا سفارتی محاذ پہ تنہا نہیں ہوا جی، وہ رسوا ہوا ہے. وہ انہوں نے جو اپنا ایک فالس امیج بنایا ہوا تھا، وہ اس جنگ نے اور اس جنگ کے بعد جو ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، وہ اس نے ان کے لیے ایک رسوائی کا ایک گلوبل جو ہے ایک نیریٹو بنا دیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ پبلکلی ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ اور دوسری جگہوں پہ جس طریقے سے ان کو لوگ جو ہے اگنور کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے پاکستان کا امیج ریسٹور ہوا ہے اور پاکستان کی قیادت کو جس طرح سے ہر جگہ پذیرائی مل رہی ہے، تو یہ بھارت کے لیے تو کسی طرح بھی ڈائجسٹیبل نہیں ہے. تو ہمیں ہمیشہ ان سے اس چیز کا خطرہ رہے گا کہ وہ اس سیز فائر کی کبھی بھی جو ہے اس کو ڈس اون کر سکتے ہیں. ابھی تک تو سیز فائر کے بعد جو فالو اپ ایکشن ہونا چاہیے تھے کہ ہم کوئی ایسے ایجنڈا پوائنٹس بناتے، کوئی ایسی ٹی او آرز مل کے بناتے منسٹریل لیول پہ، کہ کوئی ہائی لیول میٹنگ ہوتی اور ایک یہ سیز فائر ایک مستقل امن معاہدہ بنتا. لیکن ابھی تک تو کوئی سٹیپ لیا نہیں گیا، بلکہ الٹا جو ہے بھارتی جو ہیں وہ امریکہ کی سالسی کو ہی قبول نہیں کر رہے. تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے امن کے لیے، لیکن جنگ کے لیے تیاری ہمیں رکھنی چاہیے. تو سر، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مستقبل میں J-35 یا FC-31 جیسے اسٹیلتھ فائٹرز چین سے لینے چاہیے؟ ان کی ٹیکنیکل خصوصیات اور ہم اگر کہیں کہ رینج کیا ہیں جو باقیوں سے مختلف ہیں؟ جی، میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیے، جو J-35 ہے، یہ بیسیکلی 5th جنریشن، یعنی جہازوں کو 60s سے آنورڈ جو مختلف کرائٹیریا کی بنیاد پہ، یعنی جو پلیٹ فارم کی اپنی کیپیبلٹی، اس کے اوپر جو ریڈار، اس کے اوپر جو میزائل اور دوسرے آرمامنٹ لگے ہوتے ہیں، اور فرسٹ شاٹ کیپیبلٹی کی وجہ سے اس کو اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. اس وقت جو ہمارے ریجن میں جو جہاز ہیں وہ سارے 4th جنریشن یا 4th جنریشن پلس ہیں، جس میں رافیل ہیں، ہمارے F-16 ہیں بلاک 2 والے، اور ہم جو JF-17 کا نیا ورژن بنا رہے ہیں وہ بھی اپ گریڈڈ ہے، اور اسی طرح JC-10 ہے. تو یہ جو 5th جنریشن جہاز ہے یہ کمپیٹیبل ہے امریکن F-35 کا. ان کے اور بہت ساری خصوصیات کے ساتھ یہ ان میں اسٹیلتھی فیچر ہیں. اور اسٹیلتھ ہونے کا کیپیبلٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نارمل ریڈارز پہ پک نہیں ہوتے، اور اگر کچھ VHF ریڈارز پہ یہ پک ہوں تو وہ اتنی دیر سے پک ہوں گے کہ جو دشمن ہوتا ہے جس کی ایئر اسپیس میں یہ جا رہے ہوتے ہیں، ان کا ریئیکشن ٹائم اور ڈیسیژن میکنگ ٹائم وہ بہت محدود ہو جاتا ہے، اور یہ اپنے ٹارگٹ تک آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. اور پھر جو ہے ان کی جو ہے بچنے کے چانسز، ان کی اپنی سروائیویبلٹی وہ بہتر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. سر، جس طرح سے دنیا میں اب اتحادیوں کا گٹھ جوڑ سفارتی اور جنگی محاذ میں ضروری نظر آ رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ چین، روس، ایران اور پاکستان جیسے ممالک موجودہ عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے ایک نیا دفاعی یا ہم کہیں اسٹریٹجک بلاک تشکیل دے سکتے ہیں؟ جی، یہ شاید یہ چیز ہو جاتی، لیکن اس میں دیکھیے تھوڑا سا ڈفرنس ہے. آپ ذرا حالات کو اگر دیکھیں تو روس جو چائنا اپنی کیپیبلٹی بلڈ کر رہا ہے. چائنا نے پہلے اپنی جو ہے اکنامک مائٹ کو دنیا سے منوایا، اور اب وہ اپنی ملٹری مائٹ کو منوانے کے پروسیس میں ہے، جہاں پہ وہ ساؤتھ پیسفک میں اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پورے جہاں جہاں ان کا انٹرسٹ ہے وہاں پہ وہ اپنی فورس کیپیبلٹی
اور فٹ پرنٹ اپنے انہوں نے بہت بہتر کر لی. نیوی کی طرف، ایئر فورس کی طرف ان کی ریچ اور ان کی جو لیتھیلٹی ہے وہ ان کے ویپنز کی وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. رشیا کے لیے بھی تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ رشیا خود یوکرین وار میں پھنسا ہوا ہے. جی. تو میرا خیال ہے جیسے ہی اس میں ان کو کوئی رسپائٹ ملتا ہے تو یہ اس ریجن میں اس طرح کا ایک بلاک اور ایک نیا جو ہے پاور سینٹر وہ ایک نیچرل امر ہے اور یہ سونر اور لیٹر یہ ہو جائے گا. جی ٹھیک. تو سر غزہ کی صورتحال اور اسرائیلی جنگی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم دنیا کا کوئی عسکری اتحاد جیسے کہ اسلامک ڈیفنس بلاک ایک حقیقت بن سکتا ہے؟ کیونکہ انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کے عسکری تعلقات کا پروان چڑھنا ایک زبردست اسٹریٹجی ہے، کیونکہ دونوں ممالک میں حکومتی اور عوامی سطح پر اسرائیل مخالف جذبات پائے جاتے ہیں. دیکھیے جذبات ہونا ایک بات ہے اور اس گریٹر کاز کے لیے اپنے جو ہے مفادات کو جو ہے پس پش ڈالنا دوسری بات ہے. میں بڑا کینڈیڈ اوپینین دوں گا کہ دیکھیے مسلمان ممالک میں یا مسلم بلاک جس کو ہم کہتے ہیں اس میں 56 کنٹریز جو ہیں اس میں مین ایشو جو ہے وہ ایک مسئلہ کشمیر ہے جو کہ ایک طرح سے ایک اگرچہ بین الاقوامی مسئلہ ہے، یو این کا جو ہے وہ اس کے پینڈنگ ایجنڈا ہے اور لیکن بھارت نے اس کو بائیلیٹرل بنا دیا اور اب بائیلیٹرل کو بنے ہوئے بھی جو ہے نا 4 سے 5 دہائیاں ہو گئیں شملہ ایکارڈ کے بعد، لیکن ابھی تک اس طرف بھی وہ نہیں آتے، کمپلیٹ ڈائلاگ کی طرف نہیں آتے. تو ایک یہ فلیش پوائنٹ ہے جو ایک طرح سے آپ یہی سمجھیے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو مین مسئلہ جو پوری اسلامی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے. رائٹ. لیکن بدقسمتی سے فلسطین کے مسئلے میں پچھلی 4 سے 5 دہائیوں میں جو مسلم ممالک ہیں ان میں چونکہ عوام کے جذبات وہی ہیں جو آپ کے اور میرے ہیں، لیکن وہاں کی جو قیادت ہے کہ وہ تمام جگہوں پہ موروثی بادشاہت ہے، تو وہ سب جگہوں پہ وہ جو ہے نا وہ اپنی حکومتوں کے دوام کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور بدقسمتی سے فلسطین کا مسئلے کا حل جو ہے وہ ان کے ریئل پالیٹک کی نظر ہو گیا ہے. بالکل، اور اس کا حل نکلنا ضروری ہے. سر فیلڈ مارشل کے دورے اسپیشلی سری لنکا اور انڈونیشیا کے وہ اس وقت کتنے امپورٹنٹ ہیں، اس کی ٹائمنگز کتنی امپورٹنٹ ہیں اور اس ریجن کے لیے یہ کتنے افیکٹو ہوں گے؟ پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ایک نئی طاقت کے طور پہ ابھر رہا ہے. فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ یقیناً بڑا ویلکم ہو اور بڑا اس میں دور راست نتائج ہوں گے. ہمارا ٹرکی کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، سری لنکا کے ساتھ، ان ممالک کے ساتھ آلریڈی ہمارے دفاعی تعلقات ہیں. ان کو مزید جو ہے انرجائز کرنے کی ضرورت ہے، پرسو کرنے کی ضرورت ہے اور اس ریجن میں ایک ریجنل بلاک ایسا بن سکتا ہے کہ جس میں بھارت جو ہے وہ مائنس ہو، بالکل، انلیس کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے. ہم پرعزم ہیں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے. اگر آپ دنیا بھر سے حاصل ہونے والی اطلاعات، معلومات اور خبریں جاننا چاہتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.